صبح سویرے سورج نے کرنیں بکھیر دی، ہوائیں چلنے سے موسم قدرے بہتر ہو گیا۔ کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ ڈاکٹرز کا شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ۔ قوم کے ہیرو جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل بن گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کا اہم اعلامیہ جاری۔ مارکہ حق میں آرمی چیف کی قیادت کی تاریخی کامیابی ملی۔ آپریشن بنیان المرصوص کے شہداء اور غازیوں کو سرکاری اعزازات سے نوازنے کا اعلان۔ ایئر چیف مارشل ظہیر بابر کی مدت ملازمت میں توثیق کا متفقہ فیصلہ کر لیا گیا۔ جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل کا اعزاز ملنے پر اللہ کے شکر گزار۔ یہ اعزاز قوم کی امانت نبھانے کے لیے لاکھوں عاصم بھی قربان۔ اعزاز کو قوم اور افواج پاکستان کی امانت قرار دیا، کہا صدر وزیر اعظم اور کابینہ کے اعتماد کا شکر گزار ہوں۔ اعزاز قوم، افواج پاکستان، سول اور ملٹری تاریخی وقار اور ناقابل فراموش کارناموں کا اعتراف۔ جنرل عاصم منیر نے منفرد عسکری اعزاز حاصل کر لیا۔ آرمی میں جنرل سے اوپر 5 سٹار عہدہ جو قربانی اور قیادت کی علامت ہے۔ دنیا بھر میں چند سو جنرلوں کو یہ رینک ملا، جس کی تاریخ 8 صدیوں پرانی ہے۔ پاکستان میں پہلی بار جنرل ایوب کو اس عہدے پر فائز کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی سے پاک فوج کو مورال بلند ہوگا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے بھارت کے خلاف آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی کو سراہا۔ جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بننے پر مبارکباد دی، کہا یہ اعزاز قوم کی دفاعی عزم کو مزید مضبوط کرے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی ملنے پر مبارکباد۔ انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملک و قوم کے لیے انجام دی گئی قابل قدر خدمات کو سراہا۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی قیادت کو سلام۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جنرل عاصم منیر کو دلی مبارکباد۔ اسپیکر ملک احمد خان نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت کو سراہا، کہا یہ اعزاز جرأت اور قربانیوں کا اعتراف ہے۔ جنرل عاصم منیر کی حکمت عملی نے دشمن کے مذموم عزائم خاک میں ملائے۔ آج سیکنڈ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو بنا دیا گیا ہے۔ پچھلی صدی میں جنرل فیلڈ مارشل ایوب خان تھے اور اس صدی میں جنرل عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل کا عہدہ لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس اقدام سے ہماری پولیٹیکل پارٹیز اور ہماری ساری قوم جنرل عاصم منیر کو سلوٹ پیش کرتی ہے۔ جو قومیں شہادت سر پہ باندھ لیتی ہیں، کفن باندھے ہوتے ہیں جنہوں نے، انہی قوموں میں فیلڈ مارشل پیدا ہوتے ہیں۔ صدر لاہور چیمبر میاں ابوزد شاد کی جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بننے پر مبارکباد، کہا جنرل عاصم منیر کی قیادت قابل تحسین ہے۔ پاک فوج کی قیادت قوم کے لیے باعث فخر ہے۔ فیلڈ مارشل کا عہدہ قومی استحکام اور مضبوط دفاع کی ضمانت ہے۔ دعا ہے پاکستان ترقی، امن اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو۔ پنجاب حکومت کا بڑا اعلان، بھارتی بزدلانہ حملے کے شہداء اور زخمیوں کے لیے امدادی پیکج جاری۔ 343 ملین روپے 14 اضلاع کے ڈپٹی کمشنر کو منتقل کر دیے۔ شہداء کے اہل خانہ کو 1 کروڑ، شدید زخمیوں کے 20 اور معمولی زخمیوں کو 10 لاکھ روپے ملیں گے۔ گرمی کی شدید لہر، پنجاب میں گرمی کی چھٹیوں کا اعلان۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں تمام تعلیمی ادارے 28 مئی سے 14 اگست تک بند ہوں گے۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے 28 مئی تک اسکولوں کے اوقات کار میں تبدیل کر دیے۔ نئے اوقات کار صبح 7:30 سے 11:30 بجے تک ہوں گے۔ اسکولز کا ٹائم بھی 2 گھنٹے کم کر دیا گیا۔ نجی اسکول میں گرمیوں کی چھٹیوں سے قبل ہی اضافی فیسوں کی وصولی شروع۔ پنجاب پرائیویٹ اسکول شکایات مینجمنٹ سسٹم پورٹل غیر فعال۔ والدین کا کہنا ہے اسکول انتظامیہ اضافی فیسز وصول کر رہی ہے، کوئی ادارہ ہماری شکایات سننے والا نہیں ہے۔ پانی بچائیں، مستقبل محفوظ بنائیں۔ محکمہ تعلیم پنجاب کا اہم اقدام، اسکولوں میں پانی کی بچت کے لیے سخت SOPs جاری کر دیے۔
پانی سے بیجا اخراج پر کنٹرول، ٹینکوں کی مرمت، واٹر مانیٹرنگ سسٹم کا نفاذ ہو گیا، مارکنگ اسمبلی میں آگاہی اور بچت کا پیغام دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات، سبکدوش ہونے والی سیاسی مشیر زوئی ویر کے اعزاز میں زہرانہ دیا گیا۔ مریم نواز نے حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں برطانیہ کے مثبت اور مدبرانہ کردار کو سراہا۔ باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعاون، تعلیم، سرمایہ کاری، ماحولیاتی تحفظ اور گورننس میں شراکت داری کو مزید فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسپیکر ملک احمد خان سے پاکستان میں تعینات برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات، خواتین کے حقوق و ترقی، جمہوری استحکام، اقتصادی خوشحالی، قانون سازی اور پارلیمانی تعاون پر تبادلہ خیال۔ اسپیکر نے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کو پنجاب اسمبلی کے ایوان کا دورہ بھی کرایا، کہا حکومت کی اولین ترجیح ملک کی اقتصادی ترقی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پنجاب کی خوبصورتی اور ترقی کا بیڑا اٹھا لیا۔ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں 17 اضلاع کے منصوبوں کی منظوری دے دی گئی۔ مریم نواز کا صفائی اور پینے کے صاف پانی پر زور، الیکٹرک بسیں، تجاوزات کا خاتمہ اور صفائی یقینی بنانے کے احکامات جاری۔ وزیر اعلیٰ نے حافظ آباد، راولپنڈی، نارووال کے ڈپٹی کمشنرز کو اعزازیہ دینے کا اعلان کیا۔ ہسپتالوں اور اسکول وین کی انسپیکشن جاری رکھنے کا بھی حکم دیا۔ پنجاب کی خواتین ہوں گی بااختیار، وزیر اعلیٰ پنجاب کا نیا منصوبہ صحت تیار، گھر کی دہلیز پر ہنر سکھایا جائے گا۔ محکمہ وومن ڈیولپمنٹ نے تجاویز تیار کر لیں، ابتدائی بجٹ مختص، خواتین کو خود کفیل بنانے کے لیے پنجاب حکومت پرعزم۔ دیہی خواتین کو بااختیار بنانے کا پنجاب حکومت کا عزم، صوبائی وزیر صحت نے پنجاب انیشیٹو کا افتتاح کر دیا۔ خواجہ عمران نذیر نے عارفہ کریم کو خراج تحسین پیش کیا، کہا بچیوں کو 6 ماہ کی آن لائن کورسنگ کی تربیت کے ساتھ 30,000 ماہانہ وظیفہ ملے گا۔ پنجاب حکومت نے مین ڈیجیٹل پروگرام کے تحت دیہی خواتین کو 26 کمپیوٹر اور انٹرنیٹ ڈیوائسز بھی فراہم کر دیں۔ پنجاب اسمبلی میں حکومتی اور اپوزیشن ارکان آپس میں لڑ پڑے، اپوزیشن رکن سردار علی خان اور مجتبیٰ شجاع الرحمان کی تلخ کلامی، ندیم قریشی نے سردار علی خان کو خاموش کرا دیا، مجتبیٰ شجاع الرحمان کو رانا ارشد نے اپنی سیٹ پر بٹھایا۔ چیئرمین استحقاقی کمیٹی سمیع اللہ خان نے کہا اگر سردار علی خان سیٹ پر بیٹھ جاتے تو بات اس حد تک نہ بڑھتی۔ ایجنڈا مکمل ہونے پر اجلاس آج دوپہر 2 بجے تک ملتوی۔ پانی ہماری لائف لائن ہے، اس پر کوئی سمجھوتہ نہیں، بھارت کی سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد منظور، ایوان نے بھارتی آبی جارحیت کو مسترد کر دیا۔ ایوان میں قرارداد حکومتی رکن عظمہ کاردار نے پیش کی۔ قرارداد میں پاکستان کی افواج اور عوام کی دفاع عزم پر زور دیا گیا۔ متن میں کہا گیا پاکستان ہر قیمت پر اپنی سلامتی کا تحفظ کرے گا۔ چودھری شافع حسین سے حافظ عبد الکریم کی ملاقات، سینٹ انتخابات اور ملک کی صورتحال پر تبادلہ خیال، پاک فوج کی بہادری کو سراہا، پنجاب میں سرمایہ کاری کے فروغ کے اقدامات پر گفتگو، صوبائی وزیر نے سینیٹر پروفیسر ساجد میر کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ یعنی 3 مہینوں کے اندر 1,60,000 سے زائد افراد کو جو ہے 61 ارب روپے کو جاری کیے گئے ہیں اور 57,913 جو ہے کاروبار شروع ہو گئے ہیں۔ پنجاب حکومت نے 61 ارب کے قرضے عوام کو دے دیے۔ آسان کاروبار اسکیم کے تحت 13 ماہ میں 1,07,000 سے زائد افراد کو رقم دی گئی۔ صوبے بھر میں 57,913 کاروبار شروع ہو چکے۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں کاروبار شروع کرنے کے لیے لوگوں کو آسان شرائط پر قرضہ دیا جا رہا ہے۔ پنجاب کی ہر گلی کو صاف، شہروں میں فوڈ سٹریٹ قائم کی جا رہی ہیں۔ بیوروکریسی ترقیاتی کاموں میں سب سے بڑی رکاوٹ، لاہور سے راولپنڈی بلٹ ٹرین منصوبہ ناقابل عمل قرار دے دیا۔ ریلویز افسران کا کہنا ہے کہ ریلویز انفراسٹرکچر انتہائی کمزور ہے، ٹرینیں اور پورا سٹرکچر بدلنا ممکن نہیں۔ بلٹ کی جگہ ہائی سپیڈ ٹرین چل سکتی ہے، اس کے لیے بھی اربوں روپے درکار ہوں گے۔
محکمہ ریلویز کو ماتحت عملے کی منمانیاں، سی ای او ریلویز عامر بلوچ کے احکامات ہوا میں اڑا دیے، ڈی ایس ریلویز میاں طارق لطیف نے احکامات کو غیر قانونی کہہ کر گارڈز کو واپس بلا دیا، 5 گارڈز عملے کی کمی کے باعث ہیڈ کوارٹرز میں کام کر رہے تھے۔ لاہور سمیت ملک بھر میں 28 مئی کو عام تعطیل کا اعلان، یوم تکبیر کے موقع پر تمام سرکاری دفاتر اور کاروباری مراکز بند رہیں گے۔ وفاقی حکومت نے دسمبر 2024 میں 28 مئی کو عام تعطیل کا فہرست میں شامل کیا تھا۔ عید الاضحیٰ کی آمد لاہور میں 6 مویشی منڈیاں لگانے کا فیصلہ، شہر میں 1 مستقل اور 5 عارضی مویشی منڈیاں لگائی جائیں گی۔ مستقل مویشی منڈی شاہپور کانجرہ میں لگے گی، عارضی مویشی منڈی واہگہ، نشتر راوی، کینٹ اور رائیونڈ تحصیل میں لگائی جائیں گی۔ پی ڈی ایم میں پنجاب کی مویشی منڈیوں کے لیے نئی ہدایات جاری، عید الاضحیٰ سے قبل گرمی کی شدت میں کمی لانے کا منصوبہ، جانوروں اور انسانوں دونوں کو بچانا ہے، شیٹ اور پانی کی فراہمی یقینی، ہیلتھ سینٹرز کا قیام بھی لازمی قرار دے دیا، تمام انتظامات جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ فنڈز میں ہوئی کمی، ترقی کی رفتار بھی تھمی، واٹر سپلائی اور سینیٹیشن کی 100 سے زائد اسکیمیں فنڈز کی کٹوتی کا شکار، 1.5 ارب روپے منتقل، لاہور، فیصل آباد، شیخ پورہ سمیت کئی شہر متاثر، ترقیاتی کاموں میں رفتار سست ہونے کا اندیشہ، اسکیموں کی لاگت بڑھنے کا بھی خدشہ۔ انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کے سالانہ امتحانات 1,75,812 امیدوار کی شرکت، امتحانات کے لیے 571 سینٹرز بنائے گئے، ہر امتحانی سینٹرز میں کیمرے نصب، لاہور بورڈ میں امتحانی سینٹرز کی مانیٹرنگ کے لیے سیل قائم کیے گئے۔ بچوں کی صحت سے جو کھیلے گا قانون کا شکنجہ جھیلے گا، پنجاب فوڈ اتھارٹی نے شاہدرہ میں کلفی یونٹ سیل کر دیا، ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کا کہنا ہے فوڈ ہینڈلرز کے میڈیکل نامکمل، ٹریننگ سرٹیفکیٹ عدم موجود تھے، صفائی کی بھی ناقص انتظام ہے۔ تجاوزات کا مسئلہ ہوا سنگین، شہریوں کی زندگی ہوئی غمگین، شہر سے تجاوزات کا خاتمہ یقینی نہ بنایا جا سکا، منگ میں تجاوزات کی بھرمار، دکاندار نے پھٹے نکال کر کاروبار شروع کر دیا، چند روز آپریشن ہونے کے بعد دوبارہ تجاوزات قائم ہو گئیں۔ تجاوزات مافیا کے خلاف ضلع انتظامیہ کا گھیرا تنگ، ڈپٹی کمشنر لاہور کی قیادت میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن، 21 ٹرک سامان ضبط اور 1800 سے زائد تجاوزات کا خاتمہ کر دیا، کارروائی شالامار لنک روڈ، جی ٹی روڈ سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں کی گئی۔ محکمہ اوقاف پنجاب کا سخت ایکشن، مزارات اور مساجد پر زیر التوا تعمیراتی اسکیموں کو الٹیمیٹم جاری، سیکرٹری اوقاف کا کہنا ہے تعمیراتی کاموں میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی، اہداف پورے کرنے کے لیے انجینئرنگ سٹاف کو بھی ٹاسک سونپ دیا۔ چیئرپرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کا باغبان پورہ کا دورہ، ڈمپر حادثے میں جاں بحق افراد کے ورثاء سے اظہار تعزیت، کہا حادثے کے ذمہ دار ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے، انصاف ہر صورت یقینی بنایا جائے گا، ہینا پرویز بٹ نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ پنجاب میں سائبر کرائم اور ٹیررزم پولیس کا جلد آغاز، متوقع آئی جی ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت اجلاس، گجرانوالہ اور شیخ پورہ سی سی ڈی کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا، بہترین نتائج پر اطمینان کا اظہار، سی سی ڈی افسران کی کارکردگی کی تعریف۔ آئی جی پنجاب غازیوں کی ہیلتھ ویلفیئر کے لیے پرعزم، لاہور سمیت مختلف اضلاع کے اہلکاروں کو علاج کے لیے مزید 25,50,000 روپے جاری، آئی جی ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے غازیوں کی جلد بحالی کو اور بہترین علاج معالجے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ علم کی یہ شمع جلے گی تو تفتیش کی راہ کھلے گی، نجی یونیورسٹی کے طلباء کا انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز میں انٹرنشپ پروگرام اختتام پذیر، ڈی آئی جی سید ذیشان رضا اور ایس ایس پی محمد نوید نے طلباء کو بریفنگ دی، طلباء کو پولیس کی ورکنگ بارے تفصیلی آگاہ کیا گیا۔
सुपीरियर यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ आर्ट्स के ज़ेरे तमाम प्रोफेशनल शेफ़ का मेंटरिंग प्रोग्राम का इनेकाद में इंटरनेशनल और नेशनल शेफ्स की शिरकत। स्कूल ऑफ आर्ट्स के तलबा ने 3 कोर्स मिलाकर अपनी महारत का भरपूर मुजाहरा किया। पीसीबी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, बांग्लादेशी टीम सीरीज खेलने पाकिस्तान के दौरे पर आएगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और सदर बीसीबी फारूक अहमद की मुलाकात, सीरीज के हवाले से मामला तय पा गए। दोनों टीमों के दरमियान लाहौर में 3 T20 मैच खेले जाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के प्ले ऑफ मरले का आज से आगाज। क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स की LCCA ग्राउंड में प्रैक्टिस। क्वेटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आज क्वालिफायर 1 में टकराएंगे। जीतने वाली टीम बराह रास्त फाइनल में भी पहुंच जाएगी।